الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی طرف سے، مرزا احسان صاحب کی طرف سے، بلال صاحب کی طرف سے اور کاروان الفضیلہ کی پوری مینجمنٹ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سال اپنے گھر کے دیدار کے لیے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کے لیے اس وقت تقریباً 2.25 ارب مسلمانوں میں سے آپ حضرات کا انتخاب کیا ہے. سب سے پہلے اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور سب بلند آواز سے کہیں الحمدللہ. یقیناً یہ عظمت اور یہ فضیلت یہ مال و دولت پہ نہیں ہے. ہمارا بحیثیت مسلمان یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ جب ادھر سے بلاوا آتا ہے تو تب ادھر سے روانگی کا آغاز ہوتا ہے. بن بلاوے کے کوئی اگر یہ کہے کہ میں اپنے مال کی بنیاد پر، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنے اسباب و وسائل کی بنیاد پر میں حرمین کا سفر کر سکتا ہوں تو یہ غلط فہمی ہوگی. اس وقت خصوصاً ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آپ حضرات باخبر ہیں کہ تقریباً 67,000 حجاج کرام کہ جنہوں نے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، جنہوں نے تمام اسباب و وسائل بھی جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک بلاوے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اور وہ تمام کے تمام حجاج کرام اس وقت عجیب کرب اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہیں. تو اس چیز سے یہ بات سمجھ آتی ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا وہ فرمان کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم. فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اس طرح پہچانا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے زوراور اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے وڈیرے اور خان اور نواب یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور دوسرے دن ان کی تمام پلاننگیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس سے میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ ان طاقتوں کے اوپر بھی کوئی طاقت والا ہے کہ جو ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیتا ہے.
تو اس لیے آپ تمام احباب کہ جنہوں نے کاروان الفضیلہ سے حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، آپ تمام احباب خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ کہ اس سال پاکستان سے جو پرائیویٹ حجاج کرام کہ جن کی 90,000 کے قریب تعداد تھی، ان میں سے وہ چند ہزار جو کہ جن کو اب تک ویزے مل چکے ہیں، جن کے ڈاکومنٹس مکمل ہو چکے ہیں، ان میں سے آپ خوش قسمت حضرات ہیں۔ تو لہٰذا اس موقع کو آپ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام سمجھیں کہ اس رب نے یہ خصوصی انعام کیا ہے کہ اپنے گھر کے آنے کے لیے، اپنے گھر کے طواف کے لیے، وہاں پہ صفا مروہ کی سعی کے لیے، وہاں منی، مزدلفہ اور عرفات کی حاضری کے لیے اس رب نے آپ حضرات کو منتخب کر لیا ہے، آپ حضرات کا چناؤ کر لیا ہے۔ لہذا جب وہاں جانے کا موقع میسر آئے تو ابھی سے یہ عزم اور نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم نے وہاں کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، چونکہ جس سرزمین پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور جس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرات جا رہے ہیں، تو اس مقدس سرزمین کی عظمتیں کہ کائنات میں بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حرمین کی سرزمین سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سرزمین نہیں ہے، کہ وہاں پہ ہر عمل اور خصوصاً جو حدود حرم میں جن اعمال کی ادائیگی کی جاتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا، اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ امام الانبیاء سردار دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ، کہہ دیں صلی اللہ، آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف یہ بھی اللہ نے اس امت کو خصوصی انعام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور درود شریف کے لیے یہ ایسی عبادت ہے، اب حج پہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں تردد ہے، شک ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، دل میں یہ تردد آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے روزہ صحیح رکھا ہے یا نہیں رکھا، یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان میں دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، قبولیت اور عدم قبولیت، لیکن درود شریف کا پڑھنا یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر حال میں قبول ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہ یہ ہر حال میں قبول ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خود رب کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی مغفرت کے لیے، اس امت کی بخشش کے لیے، اس امت کی بلندی درجات کے لیے اللہ نے بہانے رکھ دیے ہیں، بہانے کہ اس رب نے اس امت کو سرخرو کرنے کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے اس رب نے بہانے رکھ دیے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ایک دن امم سابقہ کی عمروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، صحابہ آپس میں امم سابقہ کی عمروں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کی 1000 سال عمر، 800 سال عمر، 600 سال عمر، اور اب ہماری عمریں تو اب وہ پہلے تو چلو 60 سال تھی یا 65 سال تھی، اب تو وہ بھی کم ہو کر اس وقت اوسطاً عمر پاکستانیوں کی جو ہے وہ 45 اور 50 سال ہو گئی ہے۔ تو صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ کل قیامت کے دن تو یہ امم سابقہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گی، یہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گی، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ، ان کے اعمال زیادہ۔
تو اللہ رب العزت نے اس امت پہ کرم کرتے ہوئے نبی رحمت کے ذریعے یہ رحمت فرمائی کہ اللہ نے ہمارے آقا کو رحمت للعالمین بنایا، تو ان کے صدقے اللہ نے اس امت پہ یہ کرم کر دیا کہ تھوڑا عمل کرو گے میں زیادہ بدلہ دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیں 50 فرض ہوئیں، آخر میں 5 رہ گئیں، لیکن آج بھی جو 5 پڑھے گا ثواب 50 ہی کا ملے گا، یہ نہیں کہ 5 کا ملے گا۔ اسی طرح جس سرزمین پہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے اس سرزمین کی یہ خاصیت اور یہ عظمت ہے اور یہ شان ہے کہ آقا نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک عمل کرو گے تو ایک عمل کا ثواب کم سے کم 1,00,000 ہے۔ وہاں ایک نیکی کا ثواب حرم مکہ کی حدود میں، حرم کی جو حدود ہیں ان حدود میں کوئی بھی نیک عمل آپ کریں گے، ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں گے تو 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب، اور پھر خصوصاً انشاءاللہ زندگی رہی میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرا بھی ابھی تک جو ہے جانا کوئی کنفرم نہیں ہوا، مرزا صاحب سے میں نے درخواست کی ہے کہ میرے لیے بھی کوئی خصوصی آپ دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ وہاں پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں ہمارا تربیت کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہ آج کی ٹریننگ ہوگی اور ختم، نہیں، انشاءاللہ تمام اعمال سے پہلے باقاعدہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، بتایا جائے گا، خصوصاً حج کے جو 5 ایام ہیں، اصل تو وہ 5 ایام ہیں کہ منا میں کیا اعمال کرنے ہیں، اسی طرح جب منا کا وقوف کرنے کے بعد ہم جب عرفات جائیں گے، عرفات کے دن وہاں کا جو قیام ہے، وہاں کا جو وقوف ہے، اور حج کے فرائض میں سے ایک فرض وقوف عرفہ ہے۔ اسی طرح پھر عرفہ سے جب واپس ہم مزدلفہ آئیں گے اور رات جو مزدلفہ میں قیام ہوگا پھر وقوف مزدلفہ ہوگا، اسی طرح پھر وقوف مزدلفہ سے فارغ ہو کر پھر رمی جمرات کے جو اعمال ہیں، تو ہر موقع پہ انشاءاللہ آپ حضرات کو باقاعدہ گائیڈ کیا جائے گا۔ ہماری سب سے بڑی خواہش اور ہماری سب سے بڑی خوشی اور ہماری سب سے بڑی تمنا اور ہماری سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کاروان فضیلہ کے تمام احباب کی یہ پوری ٹیم وہاں آپ حضرات کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود ہوگی۔ اور مرزا صاحب کی تو یہ خصوصیت ہے کہ یہ سوتے بھی بہت کم ہیں، ہم لوگ پھر بھی سو جاتے ہیں، یہ سوتے بھی بہت کم ہیں، یہ وہی ہر وقت وہیں بیٹھے ہوں گے، جس وقت آپ دیکھیں گے یہ آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کی خدمت کے لیے۔ تو الحمدللہ کہ کاروان فضیلہ کی پوری ٹیم کی ہماری ایک ہی نقطے پہ ہماری تمام کی تمام کوششیں مرکوز ہوتی ہیں، وہ یہ کہ جو آپ حضرات اللہ کے گھر گئے ہیں، جس فرض کی ادائیگی کے لیے آپ گئے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے اور آپ کا ہر عمل بن جائے۔ یہ ہماری سب سے فرسٹ پرائرٹی، باقی سہولیات باقی دیگر چیزیں وہ سیکنڈ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں، اور آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنا مطمع نظر اور مقصد اور ٹارگٹ جو رکھنا ہے، کیونکہ بہت مختصر سے ایام ہیں، اب تو وہ پرانا دور تو رہا نہیں کہ 40 دن کے 50 دن اور 60 دن وہاں پہ گزار رہے ہیں، اب تو یہی 12 13 دن 15 دن 18 دن 20 دن کے ٹوٹل یہ سفر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ دیگر امور میں اپنے اوقات کو ضائع کریں، آپس میں کمروں میں بیٹھ کے جناب من آپ اپنے اوقات کو ضائع کریں، آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے ان لمحات کو قیمتی سمجھیں گے۔ جتنے بھی ایام وہاں آپ کو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں میسر ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرا ایک لمحہ بھی فضول ضائع نہ ہو جائے، میرا ہر لمحہ وہ اللہ کی یاد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری میں میرا ہر لمحہ گزر جائے، اور میں نے اپنے ان اوقات کو قیمتی بنانا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ وہاں عمومی طور پہ یہ جو آپ کو ایام ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 دن کہ جن کی اللہ کے محبوب نے بہت ہی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے اعمال باقی پورے سال کے اعمال سے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت اور قبولیت والے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کریم میں سورہ فجر کی جو
سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انہی ایام عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت و عظمت کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ حضرات یہیں سے، آج ہی سے کم از کم دن میں کسی بھی نماز کے بعد آپ 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں، کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب کر دیا، اس کے لیے اسباب و وسائل بھی میسر کر دیے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میری نعمتوں پہ جتنا شکر ادا کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا کہ لازیدنکم، میں ان میں مزید بڑھوتری کروں گا، مزید ان میں وسعتیں کروں گا، مزید ان میں برکتیں کروں گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ کا شکر، اور دوسرا یہ کہ جانے سے پہلے یہیں پہ اپنی نمازوں کا اہتمام ابھی سے شروع ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا سبق کہ اپنے محلے کی مسجد سے، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے آپ ابھی سے رابطہ کریں کہ اپنی نماز انہیں سنائیں، ان سے پوچھیں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس میں ابھی سے درست ہوگی، کیونکہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم وہاں کوئی پکنک کے لیے نہیں جا رہے، ہم وہاں پہ کوئی سیر سفاٹے کے لیے نہیں جا رہے، ہم وہاں گھومنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم ایک عظیم مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم مقصد کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور جب میدان عرفات سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو اتنی بڑی عظیمت اور اتنی بڑی فضیلت اللہ ہمیں نصیب کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر جو پروٹوکول ہے، جو اس کے آداب ہیں، تو ان آداب کو سیکھنا، ان پروٹوکولز کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنے اوقات کو وہاں پہ صرف کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی، یہ ہم سب کی کوشش ہوگی، یہ ہم سب کی محنت ہوگی کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، ہم وہاں کھانے پینے کے لیے نہیں، کھانا یہاں بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے اور خوب دے رہا ہے، گھروں میں ہم روز کھاتے ہیں، روز اچھے سے اچھا اللہ ہمیں کھلاتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے باقی پوری دنیا بھی موجود ہے، لیکن وہاں ہم جا رہے ہیں تو ایک خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے روٹھے رب کو راضی کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ہم اپنے سابقہ جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں، ہماری سیئات ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہم ان سیئات اور ان غلطیوں کو اللہ سے معاف کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ تبھی ہوگا کہ جو ان غلطیوں کی معافی کے لیے جو اللہ اور اس کے محبوب نے جو پروٹوکول رکھا ہے، جو طریقہ رکھا ہے، جو راستہ رکھا ہے، اس راستے اور اس طریقے کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ کہ جس دن ہم عرفات سے نکلیں گے، جب مغرب کا گولا بجے گا اور مزدلفہ کی طرف جب روانگی ہوگی، تو اپنے رب پہ یہ یقین ہے کہ وہ رب ہمارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک بات اور اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کے بارے میں تو خود اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ان اللہ یغفر، کہ اللہ جس کو چاہے اس کی مغفرت کر دے سوائے مشرک کے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا، لیکن اس کے علاوہ ما دون ذالک جو بھی ہے، جب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، جب وہ توبہ کرے گا تو میری رحمت اور میرا کرم اس کو ڈھانپ دے گا۔ تو حقوق اللہ وہ تو جو اللہ کے حقوق ہیں، وہ تو وہ رب اس کی مرضی ہے، لیکن دوسرے حقوق جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، بندوں کے حقوق، یاد رکھیں کہ بندوں کے حقوق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، بے شمار فرامین ہیں کتب حدیث میں، کہ اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس بندے کا حق ہمارے ذمے ہے، جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے یا اس کا حق ہم ادا نہ کر دے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا
کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا مسکین کون ہے؟ تو ہم تو مسکین اس کو سمجھتے ہیں، غریب اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہ ہو، جس کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو، جس کے پاس جناب من دنیاوی اسباب و وسائل نہ ہو، ہم اس کو مسکین سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ وہی کہ جس کے پاس قوت لا یموت نہ ہو وہ مسکین ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مسکین وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن بڑے اعمال لے کے آئے گا، بڑی نمازیں بھی لائے گا، نوافل بھی لائے گا، صدقات بھی لائے گا، خیرات بھی لائے گا، حج بھی لائے گا، عمرے بھی لائے گا، اور جناب من بڑی بڑی سخاوتیں لے کے آئے گا، لیکن اس کے ذمے میرے بندوں کے حقوق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ حقدار اپنا حق مانگیں گے تو وہاں کی کرنسی یہ نہ تو پاکستانی روپیہ ہے، نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، وہاں کی کرنسی تو اعمال ہیں۔ یہ جو اعمال ہم آج کر رہے ہیں یہی اعمال وہاں کی کرنسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقداروں کے حقوق کے بدلے میں اس شخص کی نمازیں، کسی کو نمازیں دے دیں گے، کسی کو روزے دے دیں گے، کسی کو حج دے دیں گے، کسی کو زکوٰۃ دے دیں گے، کسی کو خیرات دے دیں گے، کسی کو دیگر اعمال صالحہ دے دیں گے، حتیٰ کہ اس شخص کے تمام اپنے اعمال ختم ہو جائیں گے اور پھر بھی حقداروں کے حق باقی رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت ان حقداروں کے حقوق کے بدلے میں ان حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو اوندے منہ لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مسکین یہ ہے، اور آج اس کی ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے، اور خصوصاً بڑی معذرت کے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ ہماری ماؤں بہنوں میں اس چیز کی بہت کمی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہاں جانے سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر میرے ذمے کسی کا حق ہے تو کوشش کریں کہ میں وہ حق ادا کر دوں، اگر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو حقدار ہے اس کے سامنے جا کے یہ دنیا کی یہ چند لمحوں کی یہ خفت اگر ہم برداشت کر لیں تو یہ آسان ہے، کل قیامت کے دن کی سختی بڑی شدید ہے۔ تو جا کے اس حقدار کو کھلے دل سے کہہ دیں کہ تیرا میرے ذمہ یہ حق بنتا ہے، میں ادا کرنے سے قاصر ہوں، مجھے معاف کر دے، اور انشاءاللہ معاف کر دیتے ہیں، معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں لازمی توجہ دینی چاہیے کہ اگر کسی کا ہم نے حق مارا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی جناب من ہم نے حرزہ سرائی کی ہے، کسی کی توہین کی ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی پہ بہتان لگایا ہے، جو بھی ہے، جتنے بھی ہمارے معاشرتی ہماری زندگی کے عام 24 گھنٹے کی زندگی کے جو معمولات ہیں، تو ان میں ہمیں نظر کرنی چاہیے کہ جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی، آج کے بعد حج پہ جانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں، ہماری پسند و ناپسند میں، ہماری چوائس میں، ہمارے دیکھنے اور سوچنے اور فکر کرنے کے زاویے میں تبدیلی آ جائے کہ ہمارا اللہ کے ہاں جانے کے بعد، اللہ کے حضور حاضری کے بعد ہماری پسند اور ناپسند وہ ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کی پسند اور ناپسند ہے، ہمارے اعمال میں وہ اعمال آ جائیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کو وہ جو اعمال پسند ہیں۔ تو اگر اس انداز سے انشاءاللہ ہم یہ سفر حج کریں گے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ہم سب کے سب انشاءاللہ مستحق ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے کہ آج ہی ماں نے جنا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ بنیادی چیزیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اور وہاں سفر حج کے دوران بھی ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے، اور خصوصاً ایک دوسری چیز کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فتنہ ہے، اگرچہ یہ مفید بھی ہے لیکن نقصان دہ زیادہ ہے، یہ جو موبائل کا فتنہ اور یہ جو جناب من انٹرنیٹ کا فتنہ، کہ ہم اکثر نوجوانوں کو اور اکثر احباب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اوقات کو اس موبائل پہ ضائع کرتے ہیں، کہ فضول میں فیس بک دیکھ رہے ہیں، فضول میں جناب من دیگر ہم فضولیات کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اپنا ذہن بنا کے جائیں کہ وہاں صرف ضرورت کے لیے
اور وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت آپس میں رابطہ، اور وہ ضرورت ہے پیچھے گھر والوں کے ساتھ رابطہ، بچوں کے ساتھ رابطہ، کہ انہیں دن میں کسی وقت اپنی خیر خبر کی صرف اطلاع دے دیں، یا ان کی طرف سے کوئی کال آتی ہے تو اس کال کے اوپر آپ توجہ کر لیں، وہ سن لیں، انہیں بتا دیں۔ باقی عزم کریں کہ میں نے اپنے یہ یقیناً یہ اس وقت جو ہے نا یہ ہمارے میرے اور آپ کے ایمان کی آزمائش کا بھی یہ ایک ذریعہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی آزمائش کا بھی یہ ایک امتحان ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ جو چھوٹا سا کھلونا آ گیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آج ہم جو اس پہ سرچ کر رہے ہیں تو وہ سب کچھ میرا اور آپ کا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کیوں جی کم کرنا، ختم کرنی ہے بات؟ اچھا، تو اس لیے اس موبائل کے حوالے سے بھی یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو فالتو نہیں استعمال کرنا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، خصوصاً ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں تو انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ فری ہوتی ہے، تو بیٹھے ہوتے ہیں جناب من، نماز ضائع ہو رہی ہے، کوئی پرواہ او جی بعد میں پڑھ لیں گے، ہم تو ویسے بھی مسافر ہیں، یہ شیطان یہ بھی سبق پڑھا دیتا ہے، نیا سبق پڑھا دیتا ہے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ مسافر ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کرنی تھی کہ ان چیزوں کو آپ حضرات نے اپنے مد نظر رکھنا ہے، اور میں پھر آخر میں آپ تمام احباب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے 2.25 ارب مسلمانوں میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ کی طرف رجوع، اور جانے سے پہلے اپنا جائزہ لینا ضروری ہے، اور یہ عزم کرنا ہے، اور یہ ارادہ کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ آج تک تو میں اپنی مرضی کی زندگی جیتا رہا، آج تک تو میں اپنے خواہش کی زندگی جیتا رہا، آج تک تو میں اپنی پسند اور ناپسند کی زندگی جیتا رہا۔ اب جب میرے رب نے مجھ پہ یہ کرم کر دیا کہ اپنے گھر کے دیدار کے لیے مجھے بلا لیا ہے، تو ابھی سے اعمال کا ارادہ کریں، نیت کریں کہ آج کے بعد میری پسند اور ناپسند وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے محبوب کی پسند و ناپسند ہے۔ آج کے بعد میرے اعمال وہی اعمال ہوں گے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہیں۔ اپنی میں کو اب ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ عزم و ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔